بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام راہ فلاح میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید زین الرضا۔ ناظرین، آج اس پروگرام کے اندر ہم انتہائی خوبصورت ٹاپک لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس ٹاپک کے اندر ہم اولیاء کرام کے سرخیل اور قدوۃ الاولیاء، جن کی بارگاہ سے اولیاء کرام کو سند ولایت ملتی ہے، جن کے نظر کرم سے ولی بنتے ہیں، اس شخصیت کی زندگی کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے، ان کی سیرت کے بارے میں، ان کے مراتب کے بارے میں، ان کی جو تعلیمات ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ میری مراد حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آج ان کی سیرت کے حوالے سے ہم پروگرام کریں گے، اور ان کی بارگاہ میں اکابرین نے، بزرگوں نے، اولیاء نے، ہر کسی نے اپنا نذران عقیدت پیش کیا ہے، اور سب اولیاء نے بالاجماع اپنا جو ہے وہ حضرت غوث العظم کو اپنا پیر و مرشد، اپنا رہبر مانا ہے۔ اور اولین و آخرین میں جتنے بھی اولیاء کرام گزرے ہیں، آپ سب کے سردار ہیں۔ آپ کے متعلق ایک شعر ہے کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، چو محمد درمیان انبیاء، کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو تمام انبیاء اور رسل میں عزت، شان، مرتبہ اور مقام خالق کائنات نے عطا کیا ہے، اسی طرح حضور غوث العظم کو اللہ رب العزت نے اولیاء کرام کے اندر، صالحین کے اندر اور نیک لوگوں کے اندر وہی مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردار انبیاء ہیں، اور حضور غوث العظم حضور کی نظر عنایت سے سردار اولیاء ہیں۔ اس ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس جو شخصیات موجود ہیں، ممتاز عالم دین، ادیب شہیر، محقق و دانشور علامہ محبوب الرسول قادری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب علی، علامہ صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بہت کرم شکر۔ ان کے ساتھ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین، مفتی علامہ قاسم رسول قادری صاحب، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ خیر و عافیت سے ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ۔ ناظرین، ہماری شخصیات دونوں ہی علمی اور روحانی اعتبار سے نہایت معتبر شخصیتیں ہیں، اور ہم تینوں کا جو تعلق ہے وہ قادری مشرب سے ہے، حضور غوث العظم سے ہماری نسبت ہے، اور انشاءاللہ العزیز آج ہم حضور غوث العظم کی جو سیرت کے روشن پہلو ہیں، جو تابناک پہلو ہیں، ان سب کو ہم جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وہاں سے جو ہدایت کے پہلو ہمارے لیے نکلتے ہیں، ہم کیسے ان کی سیرت کو پیش نظر رکھ کے، ان کی زندگی کو پیش نظر رکھ کے ہم اپنی زندگی کو اچھا، اور ان کی تعلیمات سے کیا اسباق ہم حاصل کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم آج کے پروگرام کے اندر ڈسکس کریں گے۔ میں پہلی شخصیت علامہ محبوب الرسول قادری صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ علامہ صاحب، حضور غوث العظم آپ روحانی شخصیت بھی ہیں، نجیب الطرفین سید بھی ہیں، سردار اولیاء بھی ہیں، اور اللہ رب العزت نے آپ کو بے شمار انعامات سے نوازا ہے۔ ان کا بنیادی تعارف کیا تھا، اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں؟ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت مسلمہ میں، جیسا کہ ابھی آپ نے خود ہی تعارف کروایا ہے، وہ صف اولیاء کے سرتاج و سربراہ ہیں، اور اللہ رب العالمین آپ کے ذریعے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ولایت کا نور تقسیم فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم مبارک ہے عبد القادر، اور آپ کی کنیت ہے ابو محمد، محی الدین آپ کا لقب ہے، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ غوث اعظم ہے، یہ اتنا معروف لقب ہے کہ اس کا واقعی ثانی کوئی نہیں۔ بے شک۔ آپ نجیب الطرفین سید اور حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسن مجتبیٰ علی جدہ و علیہ السلام کے فرزند ارجمند حضرت امام حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک سے ہیں۔ جیسا کہ ائمہ اہل بیت حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے، تو امام حسن کی اولاد کو اللہ نے سرفراز کرنے کے لیے حضرت امام حسن عسکری
کے بعد آپ کو قطبیت کبریٰ کا درجہ عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اور یہ سلسلہ جو ہے ولایت کا، معرفت کا، عرفان کا اور تکوینی نظام کا، یہ اللہ کا منشا و مراد ہے۔ اللہ رب العالمین نے کائنات کو کے تکوینی نظام کو قطبیت کبریٰ پر فائز المرام عظیم ہستیوں کے ذریعے سے قائم رکھا ہوا ہے۔ امام ابن عابدین شامی رحمہ اللہ نے اس موضوع پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے جو رسائل ابن عابدین میں شامل ہے۔ انہوں نے روحانی نظام کے، تکوینی نظام کے ذمہ داران کے منصب، ان کے عہدے، ان کے مقامات، ان کے فرائض، ان کے اختیارات اور ان کی ذمہ داریوں پر بڑا تفصیل سے لکھا ہے، اور ان کے ان مباحث کو پڑھنا چاہیے، اہل علم کو ان کی طرف ضرور بڑھنا چاہیے۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غوثیت معاب ہستی ہیں، شخصیت ہیں، یہ قطبیت کبریٰ کے درجے پر فائز ہیں، اور امام حسن عسکری کے بعد حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام تک یہ درمیان کا جو دورانیہ ہے، اس میں ساری ذمہ داری حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اور آپ کی روح مبارکہ آج بھی عرفان کے حوالے سے، معرفت کے حوالے سے وہ اولیاء کی تربیت فرماتی ہے اور ان کی رہنمائی فرماتی ہے۔ ماشاءاللہ جی، بڑا ہی خوبصورت آپ نے تعارف بیان کیا۔ مفتی صاحب، آپ کی طرف میں بڑھوں گا کہ جس طرح بھی بتا رہے تھے کہ آپ نجیب الطرفین سید ہیں، تو ایک مشہور واقعہ ہے آپ کی والدہ کے حوالے سے اور والد کے حوالے سے۔ میں چاہوں گا کہ ان کا جو خاندانی بیک گراؤنڈ ہے، جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ آپ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نسل تھی، ان کے امتیاز کو اللہ رب العزت نے لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے حضور غوث العظم جیسی شخصیت کو پیدا فرمایا، اور اولیاء کی جو سرداری ہے وہ ان کے سر پر رکھی۔ تو ان کے والدین کے حوالے سے ذرا بتائیے، اور یہ ان کی جو تربیت ہوئی وہ کس طرح ہوئی، اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس پروگرام کے لیے مجھے انوائٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا، سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جس طرح سے مجھ سے پہلے قبلہ بھی گفتگو فرما رہے تھے، اور اسپیشلی شاہ جی بھی جس طرح سے گفتگو فرما رہے تھے کہ آج ہم اسپیسیفکلی ایک شخصیت کو ڈسکس کرنے کے لیے آئے ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ۔ ان کے والدین نے ان کی تربیت کیسی کی، اور بالخصوص ان کو یہ مقام کیوں ملا اور کیسے ملا، کیونکہ ہم اگر آن گراؤنڈ ریئلٹی کو ڈسکس کرتے چلے جائیں، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے، مجھ سے بہتر قبلہ جانتے ہیں کہ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان احباب کی سیرت کو دیکھیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کے مقربین ہیں، اور اگر اسپیشلی ان کو بھی دیکھا جائے، ہم سیرت کو دیکھیں، انہوں نے اپنی زندگی کس طرح سے گزاری۔ ہم الحمدللہ ان کے فالورز ہیں، ہم الحمدللہ ان کی بتائی ہوئی تعلیمات بھی وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ انہوں نے اس کو مزید ڈیفائن کرتے ہوئے، آسان بیان کرتے ہوئے، نو ڈاؤٹ قرآن بھی آسان ہے، حدیث بھی آسان ہے، بٹ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسے کے لیے مزید اس کو لیبوریٹ کیا، اس کو آسان کیا تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ سبحان اللہ۔ اور جس طرح اگر ان کی والدہ کی تربیت، یعنی ان کی والدہ نے ان کی تربیت کس طرح سے کی، وہاں سے ہمیں ایک یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کا، بندہ مومن کا، اس کا جو سب سے پہلا تعلیمی سٹیپ ہے، سب سے پہلا تعلیمی گھر ہے، فرمایا جہاں سے مطلب وہ اس کا آغاز ہوتا ہے سیکھنے کا، وہ اس کا گھر ہے، وہ اس کے والد ہے، وہ اس کی والدہ ہے، وہ ایک گھر کا انوائرمنٹ ہے، وہاں سے اسے کیا سکھایا جاتا ہے۔ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیتا ہوں، ایک ہی بات ہے، اگر میں اس بات پہ عمل کرنا شروع کر دوں تو میرے لیے میری زندگی گزارنا بہت آسان ہے، بہت ہی آسان ہے۔ جس طرح سے آپ کی والدہ نے ان کی تربیت کی، بہت ہی مشہور واقعہ ہے، میں دوبارہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیتا ہوں۔ بارہا آپ نے سنا بھی ہوگا کہ آپ ایک مرتبہ گزر رہے تھے قافلے کے ساتھ، اور رستے میں آپ کو روکا گیا، ڈاکوؤں نے روکا، جو اس سے سیکھنے والی بات ہے۔ واقعہ تو میں نے بے شمار مرتبہ سنا، ہم نے سنایا بھی، بٹ اس سے مجھ جیسے کے لیے سیکھنے والی کیا بات ہے؟ ایک بات یہ ہے کہ ان کی والدہ نے ان کی تربیت اس طرح سے کی تھی، بیٹا جیسی بھی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے، آزمائش آ جائے، مصیبت آ جائے، کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ سچ کے دامن کو تھامے رکھنا، بس
ہمیشہ سچ کے دامن کو. کیونکہ ہم نے تو یہ سیکھا ہے آپ اپنے کریکٹر سے لوگوں کو بتاؤ کہ یار آپ مسلمان ہو. آپ ہمارے جو ہم نے جو بولنا ہے, ہماری تھنکنگ کیا ہے, ہمارے تھوٹس کیا ہیں, یہ تو بات کی بات ہے. جو سب سے پہلے میں کروں گا, لوگ میرے کریکٹر کو جج کریں گے, لوگ دیکھیں گے یہ ہے کیسا. تو اسپیشلی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ, آپ نے اپنے کریکٹر سے کس طرح سے اس پوری جماعت کو متاثر کیا. آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تو اتنے دینار ہیں اور میں کیا کروں گا. میں نے آپ کو اس وجہ سے بتایا کیونکہ میری ماں نے کہا تھا جیسی بھی آزمائش آ جائے, مصیبت آ جائے, جھوٹ نہیں بولنا. اب اس سے سیکھنے والی بات کیا, اگر میں سچ کے دامن کو میں تھام لوں تو اس کا انجام کیا ہوا, وہ سارا جو ایک گروہ تھا وہ سارا طائب ہوا. وہ سارا گروہ جو ہے اس نے اسلام قبول کیا, اپنے کریکٹر سے لوگوں کو اسلام قبول کروا لیا. آج فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو بھی اسی چیز کی ضرورت ہے, مجھے بھی اسی چیز کی ضرورت ہے. جہاں کہیں میں اپنی سٹڈیز کے لیے جاتا ہوں, جاب کے لیے جاتا ہوں, بزنس کے لیے جاتا ہوں, میرا کریکٹر ایسا ہو کہ لوگ مجھے دیکھ کر کہہ دیں یار یہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے, یہ تو آپ کا غلام ہے. ہمیں بیسیکلی اسلاف کی زندگیوں نے یہ سکھایا ہے. آپ کی سیرت ٹھیک ہے, ہم آپ کی کرامتیں بیان کرتے ہیں, کرنی بھی چاہیے, بالکل کرنی چاہیے, بٹ انہی کرامتوں سے سب سے پہلے دیکھا جائے ان کو اللہ نے یہ مقام کیوں عطا کیا تھا اور کیسے عطا کیا تھا, کیا سٹرگلز تھی ان کی, کس طرح سے دین سیکھا, کس طرح سے آزمائشیں آئیں, مصیبتیں آئیں, پریشانیاں آئیں, لیکن صبر اور استقامت کے دامن کو تھامے رکھا. پھر اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ رہتی دنیا تک آپ کا نام زندہ رکھا. رہتی دنیا تک جو ہے وہ آپ کا نام, ہر جو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں وہ جانتے ہیں کہ آپ کی شخصیت ہے کیا. بے شک, بڑا ہی خوبصورت انداز میں آپ نے ایک جو ہماری زندگی کا پہلو ہے تربیت کا, اس طرف آپ نے روشنی ڈالی اور اجاگر کیا کہ حضور غوث العظم کے ماننے والوں کو, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کہ لوگ حضور غوث العظم کا نام بھی لیتے ہیں, 11ویں شریف بھی کرتے ہیں, ان کا ختم پاک بھی دلواتے ہیں اور ان کے نام کی محافل و مجالس بھی سجاتے ہیں, لیکن زندگی کے اندر چینج نہیں آتا, زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں بڑھتی, ہماری جو رغبتیں ہیں وہ اللہ رب العزت کی جانب نہیں جاتی, ہمارے کردار کے اندر حسن نہیں آتا, نکھار نہیں آتا. تو اصل تو حضور غوث العظم کی جو سیرت طیبہ ہے اس سے ہمیں یہی لینا چاہیے کہ آپ کی جو سیرت تھی اس میں سے جو پہلو نکلتے ہیں تربیت کے, ہمیں انہیں اخذ کرنا چاہیے تھا, ان کی تعلیمات کی طرف بڑھنا چاہیے تھا. اور پھر جس طرح کے آپ نے اشارہ فرمایا مفتی صاحب کہ چھوٹی سی عمر ہے, اور دیکھیے کہ جب قافلہ لوٹا جاتا ہے تو ایک ہر طرف خوف و ہراس پھیل جاتا ہے, ایک پریشانی کا عالم بن جاتا ہے. لیکن ایک چھوٹا سا بچہ ہو, چھوٹی سی عمر ہو, اور وہ کہے کہ میرے پاس 40 دینار موجود ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حضور غوث العظم ہی کی شان ہے کہ ایسے سخت ترین مرحلے کے اندر اور ایسے جو ہے وہ پرتکلف اور دشوار مرحلے کے اندر سچ بولنا اور پھر اپنے جو ہے وہ دینار نکال کر دینا, یہ حضور غوث العظم ہی کی شان ہو سکتی ہے. علامہ صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا کہ یہ وہ واقعہ ہے کہ جب آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ بڑھے اور آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے, پھر آپ نے کیا پڑھا, علمی مقام و مرتبہ آپ کا کیا تھا, کیا عظمت تھی؟ آپ ایک ادارہ بھی چلاتے تھے, تبلیغ بھی فرماتے تھے, لوگوں کو درس بھی دیا کرتے تھے, اور ایک باقاعدہ ایک بطور مدرس آپ اپنی خدمات پیش کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے آپ کو علم کیا عطا فرمایا تھا, اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی فرمائیں. ماشاء اللہ, آپ نے شاہ صاحب بہت خوبصورت بات کی, اور حضرت صاحبزادہ صاحب نے جس طرف توجہ مبذول کرائی کہ آپ نے سچ بولا, یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ بچپنے میں گھر سے نکل رہے تھے جی, تو والدہ نے ایک بڑا لطیف نقطہ ان کے کان میں ڈالا. بے شک, ارشاد فرمایا, بیٹے ہم سید ہیں, رسول اللہ کا نسب ہے, کہیں بھی کبھی جھوٹ نہ بولنا, کہیں بھی کبھی جھوٹ نہ بولنا, ایسا نہ ہو کہ تمہارا جھوٹ بولنا اس عظمت سیادت کے لیے باعث عار بن جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو گویا کہ عرفان اور معرفت اور ولایت کی بنیاد حقانیت اور سچائی ہے. سبحان اللہ. سچائی اور دیانت کے دامن کو حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا مضبوطی کے ساتھ, اور پھر اپنا سفر جاری کیا. تو اس کے سبب پھر آپ کامیابیاں اور کامرانیاں یہ منازل آپ عبور کرتے چلے گئے. اب دیکھیں صرف 7 سال کی عمر میں, only 7 years,
7 سال کی عمر میں آپ نے قرآن کریم حفظ کر لیا. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. اس زمانے کا جو بغداد تھا وہ ساری دنیا میں مرکزی طور پر وہ علم کا مرکز سمجھا جاتا تھا. آج تو جامعہ الازہر کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، دیگر یونیورسٹیوں کی طرف. اس وقت ساری دنیا میں بغداد مرکز علم تھا. علم حاصل کرنے والے بغداد کی طرف رجوع کرتے تھے. اور جب آپ بغداد گئے تو صرف 18 سال کی عمر میں حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی نے جملہ علوم و معارف جو زمانے میں رائج تھے سارے سیکھ لیے. سبحان اللہ. پھر عمل یہ کیا، یہ آپ کی درسگاہ کا نام تھا جامعہ نظامیہ. آپ جامعہ نظامیہ میں پڑھے. جب آپ کی تکمیل ہو گئی تو تکمیل کے بعد آپ نے فروغ علم کا سلسلہ شروع کیا کہ جو سیکھو کسی کو سکھاتے چلو، دیے سے دیے کو جلاتے چلو. سبحان اللہ. تو آپ نے دیے سے دیے کو جلانے کی مشق کرنے کے لیے خود دارالعلوم قائم کیا اور اس کا نام رکھا دارالعلوم قادریہ. وہ جامعہ قادریہ تھا. اب سیدنا عبد القادر جیلانی کی شان آپ دیکھیں کہ فجر کی اذان آپ خود پڑھا کرتے سبحان تھے. اللہ سبحان اللہ. فجر کا آپ آغاز کہ فجر کی اذان خود پڑھا کرتے تھے. فجر کی اذان پڑھنے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے. فجر کی جماعت خود کروایا کرتے تھے. جماعت کے بعد آپ درس قرآن حکیم ارشاد فرمایا کرتے. سبحان. درس قرآن حکیم کے بعد یہ جو جامعہ قادریہ کے طلباء تھے، ارد گرد کے لوگ تھے، ارادت مندان تھے، وہ سارے جمع ہوتے اور ان کو لنگر پیش کیا جاتا، ناشتے کے بعد کلاسز شروع ہو جاتی. 8 پیریڈ ہر روز حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی خود پڑھاتے تھے. سبحان اللہ. شاید ان پیریڈز کی ترتیب و تدوین آج کی طرح کی نہ ہو، لیکن 8 علوم از خود آپ اپنی 8 علوم کی کلاسز لیتے تھے، سبحان اللہ. طلباء کو پڑھاتے. ظہر کی نماز سے پہلے کھانا ہوتا اور پھر کیلولہ کے لیے حکم ارشاد فرماتے. بچے اور اساتذہ وہ کیلولہ کرتے اور سیدنا عبد القادر جیلانی اتنی بڑی شان کا حامل سید الاولیاء اور اتنا علم کہ اپنے زمانے کا مفتی اعظم بھی ہے، اپنے زمانے کا شیخ الاسلام بھی ہے، اپنے زمانے کا قاضی القضات بھی ہے اور اپنے زمانے کی بہت بڑی شخصیت اور استاذ الاساتذہ ہے. اس شان کا حامل ہونے کے باوجود سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بچوں کے کپڑے دھویا کرتے تھے جو بچے قرآن حکیم کے طلباء ہوتے تھے. اللہ اکبر. یہاں سے ایک طرف تو سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عجز و انکسار، ان کی محنت، ان کی مشقت، ان کی عظیم جد و جہد، اور دوسری طرف قرآن کے طلباء کی عظمت اور ان کا مقام اور ان کا مرتبہ یہ مترشح ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شان اور اس آن بان کے ساتھ، اچھا ظہر کی نماز کی جماعت بھی سیدنا عبد القادر جیلانی خود کرواتے، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، اور عشاء کے بعد زیرو پیریڈ بھی ہوتا تھا وہ، اور آنے والے کو خود اٹینڈ کرتے تھے. فتویٰ جہاں دینے کی ضرورت ہوتی تھی مفتی اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی تھے. دیگر وہاں پر جو معاونین تھے وہ فتوے میں امداد تو کرتے، لیکن حتمی فتویٰ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے صادر ہوتا تھا. یوں ہمہ جہت شخصیت، ایک ہفت پہلو شخصیت، ایک یہ سمجھیں کہ 8 رنگ شخصیت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. ان کا ظاہر، ان کا باطن دونوں روشن اور دونوں منور تھے. اور چونکہ وہ کسی کی طرف سے گھڑ کے نہیں بنائے گئے تھے، انہیں کسی ملمہ سازی کی ضرورت نہیں تھی، انہیں ہرکاروں کی ضرورت نہیں تھی. انہوں نے اللہ کے لیے اپنی زندگی بسر کی اور اللہ نے ان کے درجات اور مراتب کو بلند فرمایا. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض آج بھی جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک جاری و ساری رہے گا. بے شک. کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. بڑا ہی خوبصورت انداز میں آپ نے علمی تعارف کروایا اور آپ کے جو معمولات تھے ان کو بیان کیا. صاحبزادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، یہ اصلاحی پہلو کی طرف بات کر رہے تھے.
تو دیکھیے کہ 2-3 پوائنٹ علمی مقام تو ہر اللہ رب العزت نے آپ کو بے بہا عطا کیا تھا. جو آپ کی عاجزی و انکساری تھی یہ بڑی قابل غور ہے کہ آج کے دور میں اگر کسی کو علم مل جاتا ہے، کوئی پیر بن جاتا ہے یا مفتی بن جاتا ہے، تو اس کا رویہ بالکل جس طرح حضور غوث الاعظم کا انداز تھا اس سے بالکل مختلف نظر آتا ہے. تو اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ خود جو تھے وہ حافظ، جو قرآن پاک کے حافظ ہوتے تھے، حفاظ کرام، ان کے کپڑے دھویا کرتے تھے اور ان کی خدمت فرمایا کرتے تھے. سب سے سب حضور غوث الاعظم کی جس طرح سیرت ابھی ذکر ہو رہی ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں آج کے دور میں یہ جو خانقاہی نظام ہے اس کے اندر حضور غوث الاعظم کی تعلیمات اور جس طرح حضور غوث الاعظم کی ایک طریقہ تھا، ابھی آپ نے بھی بیان کیا، حضرت صاحب نے بھی بیان کیا کہ آپ عاجزی انکساری کے پیکر تھے، عبادت گزار تھے. حضور غوث الاعظم کا تقویٰ کیا تھا؟ آپ کی عبادت گزاری کے جو پہلو تھے، جو انداز تھے، وہ کیا تھے؟ اس سے ہمیں کیا میسج ملتا ہے؟ آپ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیے. جی بالکل. جو آپ نے ایک لاسٹ بات کی کہ آج ہماری سوسائٹی میں ایکچولی ہوتا کیا ہے، جب اللہ کسی کو مقام عطا کر دیتا ہے، اور اسپیشلی سبھی ایسے نہیں ہیں بٹ سوسائٹی میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ ہم الحمدللہ 11ویں شریف منانے والے بھی ہیں، ہم آپ کو ماننے والے بھی ہیں، ہم آپ کے چاہنے والے بھی ہیں، ہم آپ کے عقیدت مند بھی ہیں. بٹ کسی کو چاہنا کیا کہلاتا ہے؟ کسی کی عقیدت کیا کہلاتی ہے؟ عقیدت یہ کہلاتی ہے جیسے اس نے زندگی گزاری ہے ویسے تم بھی زندگی گزارو. آپ کی عاجزی کیا تھی؟ مجھ سے پہلے قبلہ نے آپ کو بریفلی بتا دیا کہ آپ کی عاجزی کیا تھی، اسٹوڈنٹس کے ساتھ آپ کا رویہ کیا تھا. آج جب اللہ مجھے مقام عطا کرتا ہے تو میرا رویہ کیا ہوتا ہے؟ بے شک. کیا میں باتوں کی حد تک کسی کو قائل کرتا ہوں یا میرا کریکٹر بولتا ہے؟ آپ بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک اقبال کا شعر ہے. اقبال رحمہ فرماتے ہیں، اقبال بڑا ابدیشک ہے، من باتوں میں مو لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا. مطلب اگر باتوں میں ہی، کیونکہ آج ہوتا ہے ایسا سوسائٹی میں، میں جس کو مان رہا ہوں نا، ماننے سے مراد ہے جس کو میں نے آئیڈیل رکھا ہے. نو ڈاؤٹ ہمارے آئیڈیل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، بٹ آپ کی تعلیمات ہم تک بھی کیسے کسی نے پہنچائی ہیں نا. ہم جس طرح سے شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ آپ کے فالوورز ہیں، ہم آپ کی بتائی تعلیمات جو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے آپ نے جو ہم تک پہنچائی ہیں، ہم ان تعلیمات پر عمل کرنا چاہتے ہیں. آپ کی سیرت کیا ہے؟ پھر اللہ نے آپ کو یہ مقام کیوں عطا فرمایا ہے؟ اللہ نے آپ کو یہ مرتبہ کس طرح عطا فرمایا؟ آپ کی سٹرگلز کیا ہیں؟ میں قرآن کریم کی آیت مبارکہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیتا ہوں. اب تعالیٰ کی ذات نے کتاب رحمت میں ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. قبلہ فرما رہے تھے کہ نماز جو ہے وہ خود ادا کرواتے تھے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرتے تھے. پیریڈز تھا، پھر زیرو پیریڈ، کس طرح سے دین کی خدمت ہے، فتاوی جات ہیں، مختلف کتب ہیں، کس طرح سے وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرتے رہے. اللہ نے پھر انہیں مقام کس طرح عطا کیا؟ وہ ذات ارشاد فرما رہی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. فرمایا جو نماز ادا کرتے رہے، نیک اعمال کرتے رہے، مفہوم ہے کہ ان قریب اللہ ایسوں کی محبت اپنے دوسرے بندوں کے دلوں میں ڈال دے گا. سبحان اللہ. یہ آج اسی بات کی دلیل ہے کہ وہ نیک اعمال مسلسل کرتے رہے، انعام کے ملا، اللہ نے ان کی محبت مجھ جیسے کے دل میں ڈال دی. اب یہاں صوفیہ بیان کرتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. میرے دل میں کسی ولی کی محبت کا آ جانا میرے ایمان والے ہونے کی دلیل، اور اس محبت کا میرے دل میں سما جانا یہ اس کے ولی ہونے کی دلیل ہے. کیونکہ فرمایا ایمان لے کر آئے، نیک اعمال کرتے رہے، اللہ ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے گا. آج ان کو مقام ملا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے. پھر جب اللہ کسی کو مقام عطا فرما دیتا ہے، آج کیونکہ ان کا چرچا ہے. آج دیکھیں یہاں پروگرام کا بھی ایک مقصد ہے. آپ نے جیسے زندگی گزاری ہم نے ویسے زندگی گزارنی ہے. آپ نے جس طرح سے نماز کا جس طرح فرما رہے تھے، ہم نے نمازوں کو ادا کرنا ہے، نہ کہ ہم صرف 11ویں شریف پر زور رکھیں اور نمازوں کو قضا کرتے رہیں. سب سے پہلے فرائض ہیں، پھر وظائف کی طرف آئے. بالکل منانی چاہیے، بالکل منانی چاہیے، بٹ 11ویں والے کا درس کیا ہے، بٹ 11ویں والے کی تعلیمات کیا ہے، ان تعلیمات کو مانا جائے. اللہ پھر ان کو مقام کیا عطا فرماتا ہے. ایک حدیث مبارکہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیتا ہوں کہ ان کو یہ سارے مقام کیوں ملے، یہ درجات کس طرح سے ملے. کتاب رحمت میں بلکہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی سے پیار کرتا ہے، فرمایا جبرائیل کو بلایا جاتا ہے، اور رب کی ذات ارشاد فرماتی ہے ان اللہ یحب فلانا، کہ میں اس فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فاحببہ، تم بھی اس سے محبت کیا. فرمایا جب جبرائیل محبت کرتے ہیں
تو اہل سما میں آسمان پر جاتے ہیں اور باقی ملائکہ کو فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں فَيُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ، فرمایا ان کو بتایا جاتا ہے کہ آسمان والو اللہ ان سے محبت کرتا ہے، ان اللہ یحب فلانا فاحبہ، تم بھی اس سے محبت کیا کرو۔ جب آسمان والے بھی ان سے محبت کرتے ہیں اللہ انعام کیا عطا فرماتا ہے، ثم یودع لہ القبول فی الارض، فرمایا اللہ تعالیٰ زمین والوں کے دلوں میں میرے ایسے امتی کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کیوں محبتیں ہیں؟ انہوں نے ہمیں بتایا ہے بھئی دین پہ مشکل آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، پریشانی آ جائے تو کس طرح سے اس پریشانی پر استقامت اور صبر کے دامن کو تھامے رکھنا اور اللہ کی بارگاہ میں آ کے تائب ہونا ہے، کس طرح سے نماز کو تھامے رکھنا ہے، کس طرح سے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھامے رکھنا ہے تاکہ ہماری پریشانی، آپ کی ساری سیرت ہمیں یہی درس دیتی ہے، آپ کے سارے معاملات ہمیں یہی درس دیتے ہیں کہ کسی طرح سے قرآن کے ساتھ اور کسی طرح سے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کیا جائے۔ سبحان اللہ، بڑا ہی خوبصورت اور مدلل آپ نے جواب ارشاد فرمایا۔ علامہ صاحب آپ کی طرف بڑھوں گا کہ جس طرح ابھی صاحبزادہ صاحب فرما رہے تھے کہ آپ کی تعلیمات اور آپ کے دروس اس کی طرف توجہ دلا رہے تھے۔ حضور غوث الاعظم کے اگر احوال و آثار پڑھے، آپ کی حیات مبارکہ پڑھے تو آپ کی زبان اقدس سے ایک ایک جملہ جو صادر ہوا وہ معرفت سے بھرپور ہے، اور اللہ رب العزت نے آپ کی زبان پر ہمیشہ حق جاری فرمایا، اور آپ جب خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے تو ہزاروں لوگ آپ کے خطبے کو سنا کرتے تھے، علماء اولیاء موجود ہوا کرتے تھے، اور پھر فتح الربانی جو آپ کی ایک خطبات کی کتاب ہے جس کے اندر مجالس ہیں، اور وہاں اگر اس کا ہم مطالعہ کریں تو ایک ایک لفظ جو ہے وہ منارہ معرفت معلوم ہوتا ہے اور مطلع طریقت معلوم ہوتا ہے۔ تو میں یہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ انداز تبلیغ آپ کا کیا تھا، کیونکہ اتنا بڑا مجمع ایک جگہ پر اگر ایک خطیب خطاب کرے اور تا حد نگاہ لوگ موجود ہوں اور اس میں اولیاء ہوں، آپ جب گفتگو فرمایا کرتے تو ایک ایک قرآنی آیت کی 40 تفسیریں بیان فرمایا کرتے، 40 ظاہری، 40 جو ہے وہ روحانی، تو کچھ ایسی بھی تفسیریں ہوا کرتی کہ بڑے بڑے اس دور کے جو محدثین یا مفکرین علماء موجود ہوتے تھے وہ بھی دھنگ رہ جاتے تھے۔ تو حضور غوث الاعظم کیا انداز تبلیغ تھا، وہ کیسے لوگوں کو اپنی طرف بلاتے تھے، اس کی کیا حقیقت تھی، اور پھر آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ کیا ہیں، ذرا ہمارے ناظرین کے سامنے رکھیے۔ سبحان اللہ، شاہ صاحب آپ نے کیا تار چھیڑ دیا ہے۔ محدث ابن جوزی جیسا آدمی جی جب آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے قرآنیات پر الحمدللہ عبور ہے اور میں قرآن کی ایک ایک آیت کی 10 تفاسیر میں جانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا کہ آپ قرآن کی تفسیر کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ، آپ نے ایک تفسیر بیان کی، دوسری بیان کی، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں، ہر ایک پر ابن جوزی کہتے رہے کہ ہاں یہ میں نے پڑھی ہوئی۔ ہاں میں جب 11ویں بیان کی تو چپ ہو گئے، 12ویں پڑھی تو چپ ہو گئے، 13ویں پڑھی تو چپ ہو گئے، 14ویں پڑھی تو محدث ابن جوزی جیسا آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ یہ صرف علوم ظاہری کا کرشمہ نہیں، یہ علم باطنی کا کرشمہ۔ سبحان اللہ۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ علماء بواطن کے بھی سربراہ ہیں اور علماء ظواہر کے بھی سربراہ ہیں، تو علوم باطنیہ بھی اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائے اور علوم ظاہریہ سے بھی سرفراز فرمایا، مادر زاد ولی ہیں۔ اب سیدنا عبد القادر جیلانی کی تعلیمات کی طرف آپ دیکھیں تو ایک صاحب انٹرویو کے لیے حاضر ہوئے، انہوں نے پوچھا حضرت میں آپ کا پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرا پسندیدہ عمل ایک نہیں 2 ہیں۔ اس نے عرض کیا کہ ارشاد فرمائیے کہ پسندیدہ عمل جو 2 ہیں آپ کے وہ کون کون سے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھوکے کو کھانا کھلانا اور قرآن کی تلاوت کرنا، یہ دونوں میرے پسندیدہ عمل ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا اچھا قرآن کی تلاوت کرنا اور بھوکے کو کھانا کھلانا؟ فرمایا نہیں، بھوکے کو کھانا کھلانا اور قرآن کی تلاوت کرنا، میں قرآن کی تلاوت کرنے سے بھی زیادہ بھوکے کو کھانا کھلانا پسند کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب اس عمل سے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، یہ سنت الہیہ ہے اور اللہ رب العالمین کو یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ بے شک۔
यहाँ से हुजूर सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो तालीमात हैं वो इस तरफ जाती हैं कि हमारे फॉलोअर्स जो हैं, जो इस्लाम के मानने वाले हैं, जो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ प्यार करने वाले हैं, उनको चाहिए कि वो भूखों को खाना खिलाएं, गुर्बत बांटें और मोहताजों की मदद करें और कुरान पाक को मिशल राह बनाएं और उसको सामने रखें और उसकी तिलावत करते रहें। तो ये मंशा और मुराद था। सैयदना गौस आज़म ने इरशाद फरमाया, लोगों तुम समझते हो कि रोटी तुम्हारा पेट भरती है, पानी तुम्हारी प्यास बुझाता है, कपड़ा तुम्हारा जिस्म ढांपता है, हालांकि बात इस तरह नहीं है। रोटी तुम्हारा पेट नहीं भरती, अल्लाह तुम्हारा पेट भरता है रोटी के जरिए से। सुभान अल्लाह। पानी तुम्हारी प्यास नहीं बुझाता, अल्लाह तुम्हारी प्यास बुझाता है पानी के जरिए से। कपड़ा तुम्हारा जिस्म नहीं ढांपता, अल्लाह तुम्हारा जिस्म ढांपता है कपड़े के जरिए से। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पर तवक्कुल पैदा करो। ये तालीमात गौसिया हैं कि अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल पैदा करो। इरशाद फरमाया, बहुत सारे ऐसे हैं जो जिनका पेट तो भरा हुआ होता है लेकिन उनकी हवस खत्म नहीं होती। प्यास तो पानी तो वो मनो पानी पी जाते हैं लेकिन उनका हलक उसी तरह खुश्क रहता है। बज़ाहिर कपड़े तो पहने होते हैं लेकिन उनके जिस्म नंगे होते हैं, अल्लाह ने उन पर पर्दे का भरम उनका नहीं रखा होता। तो हकीकी भूख तब मिटती है जब अल्लाह मिटाए, हकीकी प्यास तब मिटती है जब अल्लाह उसको बुझाए, और हकीकी तौर पर जिस्म उस वक्त ढांपा जाता है जब अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाए। हुजूर गौसे आज़म ने इरशाद फरमाया, लोगों कब्रिस्तान में जाओ, पुरानी और खस्ता कब्रों को देखो और गौर और तफक्कुर करो और तदब्बुर करो, कैसे कैसे हसीनों की मट्टी खराब हो रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो और अपनी आखिरत को संवारने की कोशिश करो। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसन्निफ़ कुतुब कसीरा थे हकीकी मानों में। आजकल तो ये एक जुमला हर जगह पे बोला जाता है, लेकिन कोई 36 या 40 किताबों के मुसन्निफ़ हैं सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी, और उनकी हर किताब का मौजू तौहीद बारी ताला है। सुभान अल्लाह। फतहुल गैब देख लें, सिरुल इसरार देख लें, कुनियतुत तालिबीन देख लें, कोई भी किताब आप देख लें, अकीदा तौहीद पर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तवज्जो देते हैं। और आप जो सैयदुल औलिया हैं, मादरजाद वली हैं, तमाम औलिया के सुल्तान बने हैं, गौसे आज़म का मनसब आपको मिला है, तो उसका सबब भी ये है कि अकीदा तौहीद को अकायद इस्लामिया में बुनियादी और असासी हैसियत हासिल है। तो जब सैयदना गौसे आज़म ने जिंदगी भर 91 साल उम्र पाई है और बाज के नज़दीक 92 साल, यानी 471 हिजरी में आपकी विलादत हुई है। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ भी ये निस्बत देखें कि 571 ईस्वी रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का यौम विलादत है और 471 हिजरी सैयदना गौसे आज़म का सने विलादत है। आपने 91 साल या 92 साल उम्र पाई है, 18 साल पढ़ने में लगे हैं और बाकी सारी जिंदगी पढ़ाने में और अबलाग दीन के लिए, अबलाग इस्लाम के लिए, तसनीफ व तालीफ के लिए और तदरीस के लिए और वाज और तकरीर के लिए आपने सर्फ की है। अंदाज़े तकरीर कैसा ज़बरदस्त था कि जनाबे आप खुतबा नहीं देते थे, खिताब नहीं इरशाद फरमाते थे। जनाबे रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके यहाँ तशरीफ़ लाए और आपने हज़रत सैयदना गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी को फैज़ याब फरमाया, उनको नूर अता फरमाया, उनको हिकमत अता फरमाई, उनको इल्म अता फरमाया और कहा, इरशाद फरमाया कि अब्दुल कादिर तुम वाज क्यों नहीं करते? आपने अर्ज किया कि मैं अजमी हूँ, अरबों में कैसे वाज करूँ, मुझे झिझक है। जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने लाब दहन से 7 मरतबा सरफराज किया और इरशाद फरमाया, अब्दुल कादिर तुम वाज किया करो। लाब दहन भी अता फरमाया और साथ इज़न भी अता किया खिताब का। उसके बाद मौला मुर्तज़ा बाब मदीनतुल इल्म मज़हर मुर्तज़ा सैयदना अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम तशरीफ लाए और आपने 6 मरतबा आपको लाब दहन अता फरमाया और यही हुक्म इरशाद फरमाया, अब्दुल कादिर तुम खिताब किया करो। उसके बाद सैयदना गौसे आज़म के खिताब की शान ये होती थी कि हद निगाह तक इज्तिमा होता था
اور آپ کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معجزے کا فیض نصیب ہوا کہ لاکھوں تک کا اجتماع لاؤڈ سپیکر اور آج کل کے جدید یہ ٹیلی کمیونیکیشن اور اس نظام کے بغیر آپ کی آواز جیسے پہلے فرد تک پہنچتی تھی ایسے ہی آخری فرد تک پہنچتی تھی. سبحان اللہ. یہ سیدنا عبد القادر جیلانی اور ایک ایک خطاب کے دوران اللہ رب العالمین کی معرفت اور محبت کے وہ مناظر اور وہ مظاہر ظاہر ہوا کرتے تھے کہ اللہ کی محبت میں کئی کئی لوگوں کے جنازے اٹھتے تھے اللہ اکبر. اور سینکڑوں لوگ آپ کا خطبہ سنتے اور ساتھ ہی وہ کاتب لکھا کرتے تھے لکھا کرتے. ایک طرف سیدنا عبد القادر جیلانی کا خطبہ ختم ہوتا تھا، جو ہی لوگ اس اجتماع سے فارغ ہو کر باہر نکلتے تو اس زمانے میں وہ کاتب لوگ جنہوں نے ایک ایک تقریر لکھی ہوتی تھی وہ کھڑے ہو کر آپ کے خطبات فروخت کر رہے ہوتے تھے. لوگ خریدتے اپنے گھر والوں کو جا کر سیدنا عبد القادر جیلانی کا خطبہ سناتے، اور یہ جو کاتب ہوتے تھے لکھنے والے ان کی روٹی روزی کا سلسلہ بھی چل جایا کرتا تھا. دونوں طرف آپ نے یہ آپ کا یہ فیض چلتا رہا. سبحان اللہ. الحمدللہ حضور غوث الاعظم کی جس طرح شخصیت علمی اور آپ کا انداز تبلیغ اور آپ کی جو معرفت کے حوالے سے آپ نے گفتگو فرمائی ہے، اور پھر حضور غوث الاعظم چونکہ اپنے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی وارث تھے، اور بہت سی ایسی آپ کی ذات کے اندر چیزیں نظر آتی ہیں، بہت سے ایسے پہلو نظر آتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر موجود تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا آپ مظہر تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اذن سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آپ جو ہے وہ تبلیغ فرمایا کرتے ہیں. حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا بھی حکم تھا اور آپ کی نظر عنایت تھی. یہی وجہ تھی کہ جب آپ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تو معارف کے علوم کے سمندر پھوٹا کرتے تھے. سب زیادہ سب آپ کی طرف بڑھوں گا کہ حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے جس طرح بھی بیان ہوا کہ آپ کی جب زبان کلام فرماتی، کچھ ارشاد فرماتی تو علوم و معارف کے بے شمار سمندر پھوٹا کرتے اور لوگ ہدایت کے جام بھر بھر کے پیا کرتے. وہ انداز میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے الفاظ میں بھی بیان کریں، کچھ ہمیں بھی بتائیں کہ وہ کیا عالم ہوتا ہے. جی بالکل، جس طرح سے مجھ سے پہلے قبلہ بھی فرما رہے تھے کہ آپ نے وحدانیت پر اور توحید پر اس طرح کا پہرا دیا، آپ کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر اتنا کامل یقین تھا، اتنا آپ کا ایمان مضبوط تھا. اگر ہم آج ان کے فالوورز اپنے ایمان کو ہی مضبوط کر لیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس دنیا میں کامیابی شروع. بہت خوب، بہت خوب. اگر ہم اپنے ایمانوں کی اسی طرح یقین، بیسیکلی یقین ہے. آپ کے سامنے یہ ساری بادشاہت کیوں جھکتی تھی؟ وہ اقبال رحمٰن نے اس بات کو کچھ یوں ڈیفائن کیا. آپ فرماتے ہیں یقین پیدا کر اے ناداں، یقین سے آتی ہے وہ درویشی جس کے سامنے جھکتی ہے فغ فوری. یعنی یقین پیدا کرو کہ تمہارے سامنے بادشاہت آ کے جھک جائے گی. یقین کس پہ؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر. یعنی اس طرح کا اپنا وہ جو ہے یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر مضبوط کیا انہوں نے. آپ کی واز کا آپ نے سن لیا، آپ کس طرح سے نصیحت کیا کرتے تھے آپ نے سن لیا، بٹ آپ کی بات سے ایک میسج ملتا ہے ہم ینگسٹرز کو، ایک میسج ملتا ہے آپ کے فالوورز کو. وہ میسج کیا ہے؟ آپ صرف کہنے کی حد تک نہیں تھے. بالکل، ہم جس ہستی کی آج یہاں پہ گفتگو کر رہے ہیں آپ صرف کہنے کی حد تک نہیں تھے. از اے مین آف پریکٹیکل. وہ پریکٹیکل کر کے دکھایا کرتے تھے، وہ بتایا کرتے تھے بھائی اس طرح سے. باتوں کی حد تک نہیں، بات تو میں بھی کر دوں گا، باتیں ساری بیان کر دوں گا، بٹ میں ان باتوں پر عمل کتنا کر رہا ہوں یہ حقیقتاً بتائے گا مجھے کہ میں جس ہستی کی گفتگو کر رہا ہوں اس کا کتنا فالوور ہوں. میں فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر میں آپ کو فالو کر رہا ہوں تو میں اگر ان کو فالو کر رہا ہوں تو کیا باتوں کی حد تک یا کہاں تک؟ اب آپ کا کریکٹر کیا تھا، آپ کا ایک وہ رول کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں آپ نے بیسیکلی کیا کیا، آپ نے علم کو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کو دونوں پیرالل لے کر گئے. رب تعالیٰ کی ذات نے جو کتاب رحمت میں ارشاد فرمایا نا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، مفہوم بیان کرتا چلا جاؤں کیونکہ آج میری سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے. ہم نے کہا علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرنا فرض ہے. نو ڈاؤٹ علم حاصل کرنا فرض ہے کیونکہ قرآن میں اللہ کا حکم ہے، فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دونوں پر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. لیکن آپ نے علم کے ساتھ کیا کیا؟
رب کی اس بات پر بھی عمل کر کے بتایا جس پہ میں آج کم عمل کرتا ہوں. آپ نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، یعنی رب کا پیغام ہم تک پہنچایا فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر پریکٹیکل کر کے بتایا جیسے علم حاصل کرنا فرض ہے ویسے ہی اپنا تزکیہ کرنا بھی فرض ہے، اپنا انالیسس کرنا بھی فرض ہے، اپنے آپ کو ویلیویٹ کرنا بھی فرض ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ آپ نے کیا یہ آپ نے صرف گیٹ اپ ہی اپنایا تھا دین کا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کا کریکٹر بولتا تھا کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. آپ کا کریکٹر بولتا تھا یہ آپ کے امتی ہیں. آپ کی تعلیم بولتی تھی، جس کو ہمارے ایک صوفی شاعر نے کچھ یوں بیان کیا، فرماتے ہیں کہ موجود فضیلت بھی کوئی ہے کہ نہیں، تعلیم سے نسبت بھی کوئی ہے کہ نہیں، پوشاک تو قیمتی پہننی تو نے، اپنی تیری قیمت بھی کوئی ہے کہ نہیں. آپ نے ہمیں بتایا کہ بھئی اپنی قیمت پیدا کرنے چاہتے ہو وَيُزَكِّيهِمْ، اپنا تزکیہ نفس کرتے رہو. تزکیہ نفس ہے کیا؟ آپ نے بتایا، فرماتے ہیں میں آسان لفظوں میں اگر بیان کرتا چلا جاؤں، اٹ از اے پروسیس آف کلیننگ یور سیلف، پروسیس آف کلیننگ یور ہارٹ، پروسیس آف کلیننگ یور نفس. اپنے دل کو گناہوں کی ان آلودگیوں سے، اپنے دل کو گناہوں کی ان آلائشوں سے پاک رکھنا جو بندہ مومن کی روحانی نشو و نما میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں. یعنی اپنے آپ کو ایسے اعمال سے دور رکھا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا سبب بنتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے پریکٹیکل کر کے دکھایا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے جب پریکٹیکل کر کے دکھایا، پھر اللہ نے آپ کو ایسا نوازا کہ ہر کے عشق مصطفیٰ سمانے اوست بہر و بر در گوش آئے دمانے اوست. فرمایا کہ جو عشق مصطفیٰ کی دولت کو اپنے سینے میں سما لیتا ہے، اللہ تعالیٰ دو جہاں کی نعمتوں کو اس کے پلو میں رکھ دیتا ہے. سبحان اللہ. یعنی پھر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ایسا اپنے سینے میں اتارا، اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا دین کے لیے، اپنے ریلیٹیوز ہیں، اپنے جو عزیز و اقربا ہیں، سب کو، اپنے گھر والوں کو دین کے لیے وقف کر دیا. آج مجھے بھی بیسیکلی ضرورت اس بات کی ہے کہ میں جس سے پیار کرتا ہوں، پیار سے مراد ہے جو ہمارے اسلاف ہیں، پیار سے مراد ہے جو اولیاء ہیں، پیار سے مراد ہے جو اولیاء کے بھی پھر سردار ہیں، پیار سے مراد ہے فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت ہے. آج دیکھوں میں ان سے پیار تو کرتا ہوں، میں ان کا ذکر کتنا کرتا ہوں، میں یاد کتنا کرتا ہوں. فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا نا، من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے پیار کرتا ہے اسی کا ذکر کرتا رہتا ہے. ہم 11ویں شریف کا مقصد کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا پیغام ہے. 11ویں شریف کا مقصد یہ ہے جب ہم ان کو یاد کرنے کے لیے بیٹھیں، اس یاد میں کوئی نماز نہ قضا ہو. جب ان کو یاد کرنے کے لیے بیٹھیں، اس یاد میں کبھی بد نگاہی نہ ہو، اس یاد کے بعد کبھی بد نگاہی نہ ہو. ان کو یاد کرنے کے لیے بیٹھیں تو اس یاد کا مقصد یہ ہے کہ جیسے انہوں نے زندگی گزارنے کا حکم دیا تھا، یعنی فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا حکم دیا تھا، پھر اولیاء نے زندگیاں گزار کر بتایا. یاد کا مقصد یہ ہے ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہم زندگیاں گزاریں. بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے حضور غوث الاعظم کی سیرت پر عمل کرنے کی طرف زور دیا ہے. ناظرین، حضور غوث الاعظم کی جو حیات ہے، اس کے جتنے بھی گوشے ہیں، جتنے بھی پہلو ہیں، اگر ہم ان سب کو ذکر کرنا شروع کریں تو ایک طویل نشست چاہیے کہ ہم اس پر گفتگو کریں، ہم اس پر باتیں کریں. لیکن ہمارا جو وقت ہے وہ بہت مختصر ہوتا ہے. جتنی بڑی حضور غوث الاعظم کی ذات ہے، اس حوالے سے ہمارے دونوں جو اسکالر حضرات تھے انہوں نے بڑی ہی علمی اور روحانی گفتگو فرمائی. قبلہ علامہ محبوب الرسول قادری صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ اس پروگرام میں تشریف لائے. بہت شکریہ. صاحبزادہ مفتی قاسم رسول صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ بھی تشریف لائے. ناظرین، ہمارے کا وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان سید زین الرضا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.